بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے رب کی حمد ہے۔ اور آج کا قرآن سائنس سیگمنٹ بہت اہم اور بہت دلچسپ اس لیے ہے، بہت زیادہ ریلیونٹ اس لیے ہے کہ بھائی جس زمین میں ہم رہتے ہیں، جو کہ مجموعہ ہے دریا، صحرا، کھیت کھلیان، سمندر کا، موسموں کا، اس کی داستان کیا ہے؟ یہ زمین بنی کیسے تھی؟ یہ زمین بنی کب تھی؟ یہ زمین کیا پہلے دن سے ایسی تھی؟ یہ زمین پہلے کیسی تھی؟ داستان زمین ہے آج قرآن اور سائنس سیگمنٹ میں۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ زمین کی پیدائش کا سورج کی پیدائش سے تعلق ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ سورج کیسے وجود میں آیا، اور آپ جب یہ داستان سنیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیے پوری کائنات کا 0% ہے یہ زمین، تقریباً ہے نا، 0% ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن انسان یہاں ہی آباد ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کتنے زبردست منصوبے سے کیا کچھ کیا، حادثہ نہیں تھا، منصوبہ تھا، تب جا کے آج یہ زمین اس انداز میں ہے۔ آئیں داستان شروع کرتے ہیں۔ کل بات یہاں تک پہنچی کہ سورج بن گیا، سورج ہمارے کائنات کے اس حصے میں سورج وجود میں آ گیا، کائنات کے اس حصے میں اندھیرے میں پہلی بار روشنی کا چراغ جل گیا، کائنات کے اس حصے میں ایک نیا سورج دھڑکنا شروع ہو گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، یہاں سے اصل داستان شروع ہوئی۔ یہاں سے ابھی سورج آگ برسا رہا ہے، لیکن ابھی کیا معاملہ ہے کہ سورج کے جنم کے بعد سورج کے ارد گرد گردش کرتا ہوا بے شمار مادہ، پتھر، دھات، برف کے ٹکڑے، گرد کے بڑے بڑے بادل موجود ہیں ابھی۔ اور سورج کی گریوٹی کا یہ عالم ہے کہ سورج کے گرد یہ سب کچھ جو گھوم رہا ہے، سورج کی طاقتور گریوٹی نے سب کو اپنی طرف کھینچ رکھا ہے، کسی کو اپنے اندر نگل لیا ہے، کسی کو اپنے ارد گرد گھومنے پر مجبور کر دیا، یہ عالم ہے۔ اب جب سورج کے ارد گرد یہ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں، یہ زمین کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں، تو ان گھومنے والے پتھروں کا آپس میں ٹکراؤ ہونا اب شروع ہوا ہے۔ اب کہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ٹکرا کے آپس میں جڑ گئے ہیں، کہیں بڑے بڑے ٹکڑے آپس میں ٹکرا کر مزید ٹوٹ گئے ہیں، کہیں دوبارہ مل گئے ہیں۔ ہر ٹکراؤ آگ بن جاتا ہے۔ اب عالم کیا ہے؟ آگ ہے، چنگاریاں ہیں، اور بہتا ہوا لاوا ہے، درجہ حرارت آسمان کو چھو رہا ہے۔ سورج کی پیدائش کے بعد یہ عمل جاری ہے، جاری ہے، جاری ہے۔ کتنے عرصے تک جاری ہے؟ 100 سال تک جاری ہے؟ نہیں۔ لاکھ سال تک جاری ہے؟ نہیں۔ 10 لاکھ سال تک جاری ہے؟ نہیں۔ 50 لاکھ سال تک جاری ہے؟ نہیں۔ کروڑ سال تک جاری ہے؟ نہیں۔ کم سے کم اندازے کے مطابق 3 کروڑ سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ سورج وجود میں آ گیا ہے، اور سورج کے ارد گرد یہ قیامت برپا ہے۔ یہ چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ٹکرا کے جڑ رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، الگ ہو رہی ہیں۔ کم سے کم جب 3 کروڑ سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے، تب جا کر ہماری زمین کی ابتدائی شکل سامنے آنا شروع ہوئی ہے۔ کم سے کم 3 کروڑ سال، کم سے کم 3 کروڑ سال۔ اور زمین کی ابتدائی شکل ہے، زمین اس شکل میں نہیں ابھی، یعنی اب زمین اب آہستہ آہستہ ایک آبجیکٹ ابھرنے لگا ہے جو ہر ٹکراؤ کے بعد مزید بڑا ہو رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک انتہائی دہکتا ہوا نئی زمین کا بیج بویا جا چکا ہے۔ ابھی زمین مکمل نہیں ہوئی ہے۔ ہماری زمین شروع میں کیسی تھی؟ ہماری زمین شروع میں ایک پگھلا ہوا آگ کا گولا تھی، پگھلا ہوا آگ کا گولا، جس پر کہیں کوئی ٹھہراؤ نہیں تھا، جس میں ہر طرف لاوا ہی لاوا تھا، جس میں زہریلی گیسز تھی، گویا ابلتا ہوا جہنم تھی ہماری زمین۔ آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک نکتہ میرے ذہن میں آتا ہے، کبھی کبھی انسان لوگ پوچھتے ہیں نا، انسان سوچتا ہے قیامت کے دن ایسے کیسے ہو جائے گا، ایسے کیسے ہو جائے گا، اتنی آگ۔ بھائی یہ تو ایسے ہو چکا ہے۔ یہ زمین ابلتا ہوا لاوا تھی، دہکتی ہوئی آگ تھی۔
جب زمین نئی نئی بنی تھی بالکل نہ رہنے کے قابل تھی. اب کیا ہوا؟ داستان زمین آگے بڑھ رہی ہے. جب زمین نئی نئی بنی تو اس طرح میں نے عرض کیا آگ کے دہکتے ہوئے گولے کی طرح تھی, ہر طرف آتش فشانی پہاڑ پھٹ رہے تھے, اندر سے زہریلی گیسز تھی, بھاپ کے بادل نکل رہے تھے. اب کیا ہوا؟ مختلف تھیوریز ہیں, ہم صرف ایک عرض کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے. انہی آتش فشانی دھوئیں میں واٹر ویپرز کی بہت بڑی مقدار شامل تھی. یہ بخارات آہستہ آہستہ زمین کے گرد جمع ہو کر ایک موٹی ایٹماسفیئر بنا گئے. یعنی قصہ مختصر ہی ہے, آسان الفاظ میں یہ کہ ادھر زمین میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہاں ایٹماسفیئر بن گیا ہے. آسمان بارش کے پانی سے بھرے بادلوں کی طرح تیار ہو گیا ہے. پھر یاد رکھیے گا حادثہ نہیں ہے, منصوبہ ہے. آگ لگی ہوئی ہے, آگ کو پانی نے بجھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی کے بادل تیار کر دیے ہیں, بارش ہونا شروع ہو گئی ہے. اب بارش ہونا شروع ہو گئی ہے, اب منظرنامہ بدلنا شروع ہو گیا ہے. لیکن ذرا سی بارش سے ہونا ہی کیا ہے؟ یہ زمین تو آگ کا گولا ہے. تو بارش جاری رہی. یہ بارش 1 سال جاری رہی نہیں, یہ بارش 10 سال جاری رہی نہیں, 1000 نہیں, لاکھ نہیں. اگین محتاط ترین اندازوں کے مطابق یہ مسلسل بارش 10 لاکھ سالوں تک جاری رہی ہے, تب جا کر زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ محتاط اندازہ ہے, کچھ اندازوں کے مطابق یہ بارش کروڑوں سال تک جاری رہی ہے. کہاں وہ آگ, کہاں یہ بارش؟ حادثہ نہیں ہے, منصوبہ ہے. یاد رکھیے گا شدید بارش ہے, مسلسل بارش ہے, مسلسل برسنے والی بارش ہے. یہاں تک کہ یہ بارش اتنی برسی کہ اس نے زمین کے دہکتے ہوئے چہرے کو ٹھنڈا کرنا شروع کیا. اتنی برسی کہ زمین کے جو گہرے گڑھے تھے اس میں پانی جمع ہوتا گیا. اتنی برسی کہ زمین پر دیکھتے ہی دیکھتے تو نہیں, کروڑوں سالوں میں اب سمندر وجود میں آنا شروع ہو گئے. اس لیے اب اس زمین میں پانی کا رنگ زیادہ ہے. اب یہ آگ کی سرزمین پانی کی سرزمین بنی ہے. حادثہ نہیں ہے, منصوبہ ہے. ایک چیز جب جہاں جیسے ہونی چاہیے تھی ویسے ہوئی ہے. میں سوچتا ہوں کوئی انسان, کوئی سائنسدان کوئی صرف ایک منظر دیکھ رہا ہو, ایک مثال کے طور پہ وہ سورج کے بننے کا منظر دیکھ رہا ہو جو کلرز کیا تھا, تو ہو سکتا ہے وہ سوچے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, ڈز اٹ میک اینی سینس, وائی از اٹ ایون ہیپننگ. کوئی اور انسان ہو وہ صرف سورج کے گرد جو ذرات گھوم رہے وہ دیکھ رہا ہو, تو سوچے گا یہ کیوں ہو رہا ہے, مطلب اس کی لاجک کیا ہے, گھوم رہے اور کروڑوں سال تک گھومے جا رہے ہیں. کوئی انسان ہو وہ صرف بارش کا منظر دیکھ رہا ہو کہ بارش ہوئے جا رہی ہے, لاکھ سال, 2 لاکھ سال, 10 لاکھ سال, 25 لاکھ سال, کیوں ہو رہی ہے. لیکن اب آپ نے یہ سارے منظر دیکھ لیے, یہ اب سمجھ آ رہا ہے حادثہ نہیں ہے, اس کے ہر کام میں تدبیر ہے, ہر کام میں منصوبہ ہے. اب سمجھ آ رہا ہے, اس سے پہلے صرف سنتے تھے, اب سمجھ آ رہا ہے کہ کیسے اس کے ایک کام کے پیچھے کوئی تدبیر ہے اور کیسے اس کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی منصوبہ ہے. میں یہ بھی سوچتا ہوں میں اور آپ الحمدللہ اشرف المخلوقات ہیں, کیا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے. میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ میں اور آپ اشرف المخلوقات ہیں, کن مراحل سے گزر کے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے یہ زمین بنائی ہے. کہاں آگ کا گولا تھا, کہاں پانی کی سرزمین ہے. میں یہ بھی سوچتا ہوں کیا ہوا تو یہاں سمندر بنے, کھیت کھلیان بنے. تو اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میرے دل کی یہ آواز ہے جس کو شاعر نے الفاظ میں رقم کیا ہے, آپ بھی سنیے. اور اب جب ان اشعار کو سنیں تو یہ سارے مناظر ذہن میں رکھیے اور دل سے کہیے اللہ اکبر. یہ بات سچ ہے نا کہ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی. یہ اللہ کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہی زمین آگ کا لاوا ہوتی آدمی تو میں اور آپ کیا کر لیتے. سو یہ میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی. کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی,
حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا. اب سمجھ آ رہا ہے یہ سب ہے کیا؟ حقیقت ہوئی مجھ پہ جیسے آیا. قلم بن گیا ہے خدا کی زبان, مخاطب ہے بندے سے پروردگار. جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہو کہ یہ سارا اہتمام تیرے لیے ہے. مخاطب ہے بندے سے پروردگار. تو حسن چمن ہے, تو رنگ بہار, تو میرا جے فن ہے, تو فن کا سنگھار. مصور ہوں میں, تو میرا شاہکار. اب جب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نام سنو نا, یا مصورو, تو سنیے, تو سوچئے گا ایسا, مصور ہوں میں, تو میرا شاہکار. یہ صبحیں, یہ شامیں, یہ دن اور رات, یہ رنگیں, یہ دلکش ہنسی کائنات, یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات, کہ حور و ملائک و جنات میں, کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے, اجالا ہے تو. ارے فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں, یہ محفل, یہ میلے, یہ تنہائیاں. فلک کا تجھے شامیانہ دیا, زمین پر تجھے آب و دانہ دیا. ملے آبشاروں سے بھی حوصلے, پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے. یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر, یہ موجے رواں, یہ کنارہ بھور, یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے, فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے, یہ سبزے, یہ پھولوں بھری کیاریاں, یہ پنچھی, یہ اڑتی ہوئی تتلیاں, یہ شعلہ, یہ شبنم, یہ مٹی, یہ سنگ, یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ, یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کنول, یہ دھرتی, یہ موسم کی لکھی غزل, یہ سردی, یہ گرمی, یہ بارش, یہ دھوپ, یہ چہرہ, یہ قد اور یہ رنگ روپ. ارے درندوں چرندوں پہ قابو دیا, تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا, بہن دی تجھے اور شریک سفر, یہ رشتے, یہ ناتے, گھرانہ, یہ گھر, کہ اولاد بھی دی دیے والدین, کہ اولاد بھی دیے والدین. الف لام میم کاف اور عین غین, یہ عقل و ذہانت, شعور و نظر, یہ بستی, یہ صحرا, یہ خشکی, وہ تر, اور اس پہ کتاب ہدایت بھی دی. میں موضوع پر آ گیا, قرآن و سائنس. یہ عقل و ذہانت, شعور و نظر, یہ بستی, یہ صحرا, یہ خشکی, وہ تر, اور اس پہ کتاب ہدایت بھی دی. نبی بھی اتارے, شریعت بھی دی. غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے. داستان ختم ہو رہی ہے سوالیہ نشان کے ساتھ. غرض کے سبھی کچھ, جو کچھ سنا, لاوا, سولر سسٹم, سورج, دہکتی ہوئی آگ, کروڑوں سالوں کی بارش, آج یہ جھرنے, دیل, صحرا, سب کچھ. غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے. بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. کل پھر حاضر.